بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظیم. محترم حضرات، میں مدرسہ تعلیم الاسلام کی طالبہ ہوں اور آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہوں. آج کی مجلس کا عنوان ہے میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں. میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں اکثر عورتوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو لوگ دیندار بن جاتے ہیں وہ بہت سخت طبیعت کے ہو جاتے ہیں، رف اینڈ ٹف ہو جاتے ہیں. ان کی طبیعت کے اندر استقامت نہیں رہتی، بعد میں غصہ کرتے ہیں، دان دبت کرتے ہیں. گھر کے ماحول کو انہوں نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہوتا ہے. تو ان کی یہ سوچ سب سے غلط ہے. ان کا تعلق طبیعت سے ہے، شریعت سے نہیں. جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنے گھر میں محبت و پیاری زندگی گزارتے ہیں. چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنیے. یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں محبت و پیاری زندگی گزارتے تھے اور اس کی تعریف دیتے تھے. یہ وہ ماحول تھا جب عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کا گھر میں پیدا ہونا ہی عار سمجھا جاتا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو تعلیم دی وہ سنیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحۃ، کہ ساری دنیا متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، بہترین متاع نیک بیوی ہے. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها ایذاها فلتدخل من ای باب الجنة شاءت، کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیوی اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہو تو اس کے لیے ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہے، فرشتے اس کے لیے آسمان میں استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سورج اور چاند بھی استغفار کرتے ہیں جب تک وہ اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہے. فرمایا کہ جس بندے کو یہ 4 چیزیں مل گئی اس کو دنیا کی سب نعمتیں مل گئی. پہلا، شکر کرنے والا دل، دوسرا، ذکر کرنے والی زبان، تیسرا، مسقت کھانے والا بدن، چوتھا، نیک بیوی. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پکا مومن وہ ہے جس کا کردار اچھا ہو اور جو بیوی پر مہربان ہو. میرے دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، یہ تھا عورتوں کا حسن سلوک. اب مردوں کی بھی حسن سلوک کی تاکید فرمائی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے کیا خوبصورت طریقے بتائے. چنانچہ فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیارکم لنسائکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو گھر کے اندر عورتوں کے لیے بہتر ہے. تو انسان کی اچھائی کا اندازہ اس کی تجارت سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ گھر میں اس کا کیسا معاملہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا وذکروا ولا تنفروا، آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو، گھر کے اندر سکینہ کا ماحول پیدا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں نہ کرو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلی وان خیرکم لأہلی، آسانی، خیرکم لأہلی وان خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.